السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل غلام بادشاہ سندری کے ایپیسوڈ نمبر 23 کے بارے میں۔ بادشاہ کے والد کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ غلام نے سندری کو واپس حویلی میں لا کر رکھا ہوا ہے تو وہ شدید غصے میں آ جاتے ہیں۔ وہ غلام پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اس لڑکی کو واپس چھوڑا، پھر تم اسے دوبارہ کیوں لے آئے ہو؟ غلام خاموشی سے سب برداشت کرتا رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے صرف سندری کی حفاظت کی خاطر یہ سب کیا ہے۔ سندری فوراً غلام کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سارا غصہ مجھ پر نکالیں، غلام نے تو مجھے دنیا کی بھیڑیوں سے بچایا ہے۔ بادشاہ کے والد حیران ہو کر سندری سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم غلام کو پسند کرتی ہو؟ سندری بنا کسی ڈر کے کہہ دیتی ہے۔ پھر وہ غلام سے بھی یہی سوال کرتے ہیں اور غلام بھی اپنی محبت کا اعتراف کر لیتا ہے۔ یہ سن کر وہ طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ ایک غلام کی جوڑی ایک عام لڑکی کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کچھ دن بعد حالات پرسکون ہوتے ہی دونوں کی شادی کر دی جائے گی، مگر ساتھ ہی غلام کو سختی سے خبردار کرتے ہیں کہ سندری کسی صورت بادشاہ کے سامنے نہیں آنی چاہیے، نہ ہی حویلی کی عورتوں کو اس کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے۔ سندری اور غلام دونوں حیران بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اللہ نے ان کی یہ مشکل آسان کر دی ہے۔ سندری غلام کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید لاجو ماما کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ غلام بھی دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے کیونکہ جس خوف سے وہ ڈر رہا تھا وہ شخص ان کا سہارا بن گیا تھا۔ دوسری طرف بادشاہ ابھی تک سندری کے عشق میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے سامنے بے بسی سے کہتا ہے کہ اس لڑکی نے اسے مکمل طور پر بدل دیا ہے، اس کے پاس دولت، طاقت اور عزت سب کچھ ہے مگر سکون نہیں۔ اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے جس کا نہ اسے نام معلوم ہے نہ ٹھکانہ۔ اس کے دوست اسے سمجھاتے ہیں کہ وہ معروف سے شادی کر لے کیونکہ معروف خوبصورت، پڑھی لکھی اور خاندان کی لڑکی ہے، مگر بادشاہ غصے میں کہتا ہے کہ خاندان صرف رشتوں کا نام نہیں ہوتا۔ وہ اپنے خاندان کے ماضی کے زخم یاد دلاتا ہے اور صاف کہتا ہے کہ وہ اس انجان لڑکی کو ضرور تلاش کرے گا۔ ادھر معروف اپنی ماں کے سامنے ٹوٹ رہی ہوتی ہے، اسے احساس ہو چکا تھا کہ بادشاہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ روتے ہوئے کہتی ہے کہ بادشاہ نے صرف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اس کے دل میں کسی اور لڑکی کی محبت ہے، مگر معروف کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ محبت سے زیادہ اہم شادی ہوتی ہے۔ وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ ایک بار نکاح ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور بادشاہ آہستہ آہستہ اسے قبول کر لے گا۔ معروف کو حوصلہ دیتی ہے کہ وہ کبھی اس رشتے سے انکار نہ کرے کیونکہ خاندان میں بڑی مشکل سے یہ رشتہ طے ہوا ہے۔ دوسری طرف بادشاہ اپنے آدمیوں کو اس انجان لڑکی کی تلاش میں لگا دیتا ہے۔ پولیس اور لوگوں سے مسلسل معلومات لی جا رہی ہوتی ہیں۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک استاد اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچانک کہیں غائب ہو گیا تھا اور اسی دوران اس کی موت بھی ہو۔ بادشاہ کے آدمی ہر سراغ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس لڑکی تک پہنچ سکے جس نے بادشاہ کا سکون چھین لیا ہے۔ ادھر حویلی میں پرانی دشمنیاں اور دکھ دوبارہ سامنے آنے لگتے ہیں۔ بادشاہ کی پھوپھی اپنی زندگی کے زخم یاد کرتے ہوئے روتی ہے اور اپنے ناکام عاشق کا ماتم کرتی ہے۔ دوسری عورتیں اسے طعنے دیتی ہیں کہ وہ خوشی کے گھر میں بھی ماتم لے کر بیٹھی، اپنی محبتوں، قربانیوں اور خاندان کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کا درد دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران غلام اور سندری کی محبت آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگتی ہے۔ غلام شہر واپس جا چکا ہوتا ہے مگر ہر وقت سندری کے خیالوں میں کھویا رہتا ہے۔ وہ فون پر اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپریشن کرتے ہوئے بھی کسی ہر مریض میں سندری کا چہرہ نظر آتا ہے۔ سندری اس کی باتیں سن کر خوش ہوتی ہے مگر اچانک فون پر کسی دوسری لڑکی کی آواز سن کر چونک جاتی ہے۔ وہ فوراً ناراض ہو جاتی ہے اور فون بند کر دیتی ہے۔ غلام اسے منانے کی کوشش کرتا رہ جاتا ہے جبکہ سندری دل ہی دل میں جلنے لگتی ہے کہ شاید غلام کی زندگی میں کوئی اور بھی آ چکی ہے۔ ایپیسوڈ کا اختتام ایک نئے شک، نئی محبت اور بڑے خطرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک طرف بادشاہ اپنی انجان محبت کی تلاش میں دیوانہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف وہی لڑکی غلام کے قریب آتی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر بادشاہ سچ معلوم ہو گیا تو کیا وہ غلام اور سندری کی محبت قبول کرے گا یا پھر یہ محبت ایک نئی جنگ چھیڑ دے گی؟